بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم اردو ادب کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں اردو افسانے کا ارتقاء کے نام سے ایک اور مضمون پیش خدمت ہے، اور پہلے کی طرح یہ بھی انشاءاللہ آپ کی بعض معلومات کا اعادہ ہوگا تو آپ کی بعض معلومات میں اضافے کا سبب بنے گا۔ آئیے سنتے ہیں اردو افسانے کا ارتقاء۔ اردو میں پریم چند کو اردو افسانے کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ پریم چند سے پہلے سجاد حیدر یلدرم اور منشی سجاد حسین نے ایسی تحریریں لکھیں جن پر افسانے کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ پریم چند نے افسانے کو ایک الگ اور مستقل ادبی صنف کی حیثیت دی اور فنی، تکنیکی اور ادبی اعتبار سے اس میں وہ خوبیاں پیدا کیں جو آگے چل کر افسانے کی بنیادی خصوصیات قرار پائیں۔ اس اعتبار سے پریم چند اردو افسانے کے بانی بھی ہیں اور سب سے پہلے باقاعدہ افسانہ نگار کہ جن کے افسانے مغرب کے تنقیدی معیارات اور اصولوں پر پورے اترتے ہیں۔ پریم چند کے ابتدائی افسانوں میں وطن سے محبت کے جذبات نمایاں ہیں۔ سوز وطن ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے۔ سوز وطن کے بعد پریم چند نے جو افسانے لکھے وہ ہر لحاظ سے جدید افسانوں کی صف میں آتے ہیں۔ ان میں معاشرتی اور سیاسی مسائل کا تجزیہ ہے، موضوع پر شدید گرفت ہے، معاشرتی اصلاح کا مقصد موجود ہے اور ان کا اپنا نقطہ نظر بھی واضح ہے۔ پریم پچیسی اور پریم بتیسی، واردات اور زادیرا ان کے افسانوں کے مشہور مجموعے ہیں، جن میں انہوں نے قومی زندگی کے تلخ حقائق پیش کر کے ان کے ساتھ ساتھ دیہی معاشرت کے بے شمار مسائل کو موضوع بنایا ہے، اہل وطن میں دوستی کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ ان افسانوں کے ذریعے پریم چند نے اردو افسانے میں فطری کردار نگاری کی بنیاد رکھی اور حقیقت نگاری کی وہ روایت قائم کی جس سے آئندہ آنے والے افسانہ نگار برابر روشنی اور رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ پریم چند کی اصلاح پسندانہ روایت کو جن افسانہ نگاروں نے سلیقے سے آگے بڑھایا ہے وہ اعظم کریوی، سدرشن اور علی عباس حسینی ہیں۔ وہ نہ صرف پریم چند سے متاثر ہیں بلکہ ان کے ہاں پریم چند کی طرح مقامی رنگ غالب ہے۔ ان کے معاصر سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، نیاز فتح پوری اور مجنوں گورکھ پوری نے بھی افسانے لکھے ہیں، مگر ان کے افسانوں پر حقیقت نگاری کی بجائے رومانویت کی گہری چھاپ ہے۔ ان افسانہ نگاروں نے ستاروں پر تو نظریں جمائیں مگر وہ کرۂ ارض کو فراموش کر بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ رومانویت پسندی کی یہ تحریک دیر پا ثابت نہیں ہوئی۔ اسی دور میں کچھ ادیبوں نے انگریزی، روسی، فرانسیسی، ترکی، عربی، چینی اور جاپانی زبانوں کے افسانوں کو اردو میں ترجمہ کر کے اردو افسانے کو فکر و فن کی نئی لطافتوں سے مالا مال کیا۔ ان افسانہ نگاروں میں جنہوں نے مختلف زبانوں میں تراجم پیش کیے، جلیل قدوائی، منصور احمد، محمد مجیب، حامد علی خان اور فضل حق قریشی وغیرہ کے نام زیادہ اہم ہیں۔ اسی دور میں طبازات افسانے بھی لکھے گئے، اور طبازات کا میں آپ کو بتا دوں کہ جو افسانہ نہ تو ترجمہ شدہ ہو نہ ماخوذ شدہ ہو بلکہ خود لکھا ہوا ہو اپنی زور تخلیق پر۔ طبازات افسانے لکھنے والوں میں حیات اللہ انصاری، سجاد ظہیر، اختر حسین رائے پوری، فیاض محمود اور احمد علی خان نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ اردو افسانہ نگاری کو فنی عروج ترقی پسند تحریک کی بدولت نصیب ہوا۔ اس تحریک نے اردو افسانے میں ترقی پسندی کا عنصر داخل کر کے
افسانہ نگاری کے میدان میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ پریم چند کا افسانہ کفن اسی انقلاب کا نقطۂ آغاز ہے، اس میں تمام فنی نزاکتوں کے ساتھ ساتھ اس امر کی شعوری کوشش موجود ہے کہ افسانہ نہ صرف زندگی کا ترجمان بنے بلکہ شاہراہ زندگی کے مسافر کو نئی راہیں بھی دکھائے۔ چنانچہ 1935 سے 1947 تک کا زمانہ اردو میں افسانوی ادب کے عروج کا زمانہ ہے۔ اس دور میں مقامی موضوعات کے علاوہ نئے نئے سیاسی اور معاشی نظریات اور جدید نفسیاتی محرکات وغیرہ اردو افسانے میں داخل ہوئے۔ افسانے میں تفکر، جذبہ آزادی اور زندگی کی حقائق اس دور کے افسانوں کا امتیازی نشان ہیں۔ علی عباس حسینی، کرشن چندر، اپندر ناتھ اشک، اختر انصاری، سعادت حسن منٹو، حیات اللہ انصاری، رجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، غلام عباس، وریندر سنیارتھی، احمد ندیم قاسمی، سید حسن عسکری اور ابراہیم جلیس، ممتاز شیری، ممتاز مفتی، ہاجرہ مسرور، خدیجہ مستور اس دور کے معروف افسانہ نگار ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد جن ترقی پسند ادیبوں نے اردو افسانے میں دوبارہ نام پیدا کیا، ان میں خواجہ احمد عباس، غلام عباس، سعادت حسن منٹو، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، قرۃ العین حیدر، ممتاز مفتی، بلونت سنگھ، قدرت اللہ شہاب، کوثر چاند پوری اور شفیق الرحمان کے نام زیادہ تر نمایاں ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد جو نئے افسانہ نگار سامنے آتے ہیں، ان میں اے حمید، اشفاق احمد، انتظار حسین، جیلانی بانو، واجدہ تبسم، الطاف فاطمہ، فرخندہ لودھی، رام لال، رضیہ فصیح احمد، جمیلہ ہاشمی اور مسعود مفتی قابل ذکر ہیں۔ ان افسانہ نگاروں میں سے ہر ایک کا اپنا رنگ ہے۔ افسانہ نگاروں کی ایک کھیپ ایسی بھی ہے جس نے پاکستان کے نظریاتی اور ملی تشخص کو ابھارنے کے لیے تحریک ادب اسلامی کا آغاز کیا۔ یہ تحریک اگرچہ ترقی پسند تحریک کے رد عمل کے طور پر شروع ہوئی تھی اور باوجود زیادہ عرصہ تک فعال نہیں رہی، لیکن اس نے اردو کے افسانوی ادب میں قابل ذکر اور قابل قدر اضافہ کیا۔ اس سلسلے میں نعیم صدیقی، اسد گیلانی، جیلانی بی اے، نظر زیدی، حمید اللہ صدیقی وغیرہ کی کاوشیں قابل ذکر ہیں۔ اردو میں افسانہ نگاری کو بڑی تیزی سے فروغ ملا ہے اور اسی نسبت سے افسانے کے موضوعات میں وسعت اور تنوع پیدا ہوا ہے۔ دور جدید کے افسانوں میں اگرچہ علامتی رنگ نمایاں ہے، اردو وسائل و جرائد میں ہر ماہ سینکڑوں افسانے شائع ہوتے ہیں، مگر اتنی کثرت سے افسانوں اور افسانوی مجموعوں کی اشاعت کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ پریم چند کے بعد اردو ادب میں ابھی تک کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی، سعادت حسن منٹو اور غلام عباس کے ادبی قد کاٹ کا کوئی افسانہ نگار پیدا نہیں ہو سکا۔ پیشکش لائٹ فار بلائنڈ